معزز مہمانان سبقات محترم حاضرین، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب روضہ علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر مبارک کے حوالے دے نال منعقد ہونے والی آئی کی اس بابرکت محفل میلاد وچ حاضر ہیں اور سارے برادران جناب محترم قبلہ ملک غلام شبیر صاحب، ملک محمد بشیر صاحب اور ملک محمد نذیر صاحب سے اپنے والد گرامی قبلہ محترم محمد رمضان صاحب مرحوم دے یہ سارے ثواب واسطے اس بابرکت محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک اپنا منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیض و برکات تمام منتظمین اور سب حاضرین و عطا فرمائے۔ اللہ پاک نہ محترم برادران والد گرامی کی بخشش فرمائے اور ایسے نیک اور صالح اولاد جڑی کہ انفرادی طور پہ بھی اگر والدین انہاں دی زندگی وچ یہ سال بعد تو انہوں نے اپنی دعاوند وچ یاد رکھیں اور اجتماعی طور پہ بھی انہاں واسطے دعا سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ ایسی اولاد اللہ پاک دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے آپریٹر بھائی جڑے ان پہ وہ سسٹم والے ان کو ختم کرتے ہیں ساؤنڈ سسٹم ان کو بالکل محترم حضرات، ساڈے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام دے جو حضرت عمر بن العاص محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ حضور انا ابی ماتا وکانا کافرن، حضور میرا باپ جڑا ہے آس بن وائل سامی کرشی وہ مر گیا ہے اور آپ دے علم دے چاہے کہ تمام دی تمام زندگی اس نے کفر دوتے گزاری ہے اور حضور کفر دی حالت جی اس دی موت آئی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہے، اس تصور دے مطابق اس نے مرن تو پہلے اسا دونے بھائیاں نو وصیت کی دی ہے، میں عمر نو بھی اور میرے بھائی ہشام نو بھی اوصا بِعِتْقِ مِئَةِ رَقَبَةٍ، مرن تو پہلے اس نے اسا دونوں بھائیاں نو وصیت کی دی ہے کہ میں تسا دونے بیٹیاں واسطے بے پناہ مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس وقت میری وفات ہو منی تو میں نے دفن کرنے تو بعد 50 غلام میری طرفوں ایک بیٹا آزاد کرے اور 50 غلامی دوسرا بیٹا آزاد کرے۔ تو حضور باپ دے مرن تو بعد میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے دے 50 غلام والد صاحب کی نیت کر کے آزاد کر چھوڑے اور اس تو بعد میں نے بھی آخر کہ میں بھی اپنے حصے دے 50 غلام والد صاحب کی نیت کر کے آزاد کرا۔ تو حضور میں انہوں نے یہ گل کی ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام دا غلام ہاں، محبوب کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے، جب تک میں محبوب کریم علیہ السلام دے کلو رہنمائی نہ لے سا اس وقت تک عمل نہ کر سا اس پر۔ تو حضور میں آپ کی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو گیا، افآتکو انہو 50 باقیتاً، کیا جڑے باقی دے 50 غلام ہن پہ میں مومن اور مسلمان آپ دا صحابی ہوں، والد صاحب جڑے وہ کفر دوتے مر گئے تو کیا ایک کافر شخص واسطے میں یہ سارے ثواب کر سکتا ہوں؟ 50 غلام آزاد کرنا ایک کافر شخص واسطے وہ میرے واسطے جائز ہے اور بات اگر میرے واسطے جائز ہے تو کیا انہا 50 غلاموں کی آزادی کا ثواب مرن تو بعد میرے والد صاحب کو پہنچ ہوئے سی؟ تو آپ دیکھ سو کہ سیاستہ دے جمہور دوی شامل حدیث پاک کی کتاب ہے سنن ابی داود، اس دی دوسری جلد صفحہ 43 پہ ہوتے حسن سند دلالے حدیث پاک ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے غلام عمر بن العاص، میری شریعت مبارکہ میں جو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انہو لو کان مسلمن، بے شک اگر فوت ہونے والا مسلمان ہوئے، فآتکتم انہو، وقت اس فوت شدہ مسلمان کی طرف تساں غلام آزاد کرو، او تصدقتم انہو، یا اس فوت شدہ مسلمان کی طرف
کوئی بھی صدقہ کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، خیرات کرو، او حججتم عنہ، یا اس فوت شدہ مسلمان کی طرف وہ حج کر کے آؤ، بلغہ ذالکا، جس وقت فوت ہونے والا مسلمان ہو سی نہ تمام دی تمام نیکی دا ثواب اس کو پہنچ سی۔ اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے، چونکہ قرآن پاک دے 28ویں پارے سورہ حشر دی آیت نمبر 7 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے پیارے رسول علیہ السلام تو انہوں عطا فرماوے، قرآن فرماتا ہے خضوہ، فوری طور تے اس چیز کو قبول کر لیا کرو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جیڑی گل تو جیڑی چیز تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو منع فرماوے اس چیز تو فوری طور تے رک جایا کرو۔ تو جو کچھ محبوب علیہ السلام عطا فرمائے سن، آپ جیڑا حکم ارشاد فرمائے سن، اس کو مرنا ہر مومن دوتے ہر مسلمان تے فوری طور تے فرض ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت دیچے سوال پیش کیتا گیا، اور سارے پیارے آقے کریم علیہ السلام نے چیز فرمائی کہ انہو لو کانا مسلمن، بے شک اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے تو زندہ مسلمان اس دی طرف جیڑی نیکی اچھائی کر سن بلغہ ذالکا، اس نیکی دا ثواب انہوں نے پہنچ گئے سی۔ میرے دوستو، سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے بھی اور آپ دی تمام امت دوتے قربانی جیڑی ہے وہ سن 2 ہجری تو فرض ہوئی ہے، حج جیڑا ہے وہ سن 9 ہجری تو فرض ہوئی ہے، لیکن جس وقت مدینہ طیبہ وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ریاست آپ دے ادارے وارث وجود وچ آ گئے تو زکوٰۃ دا حکم بھی آ گیا، اور اس دے نال قربانی دا حکم بھی جڑا ہے وہ بھی آ گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام سن 2 ہجری دے 10 ذی الحج نوں بھی قربانی فرمائی، اور سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہے یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری دے وچ، ربیع الاول شریف تیسرا مہینہ ہے، لہٰذا سن 2 ہجری تو لے کے سن 10 ہجری تک دا ذی الحج محبوب کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دنیاوی مبارک وچ قربانی دے فرض ہونے تو بعد آئے، تو سن 2 ہجری تو لے کے سن 10 ہجری تک آپ اگر ایک شمار کر سو اپنی انگلیاں دیتے تو کامل 9 سال بن سن، 9 سال عالم دنیا دے وچ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں مبارک دے نال جانور ذبح فرمائے قربانی دے موقع دیتے، عید الاضحیٰ دے موقع دیتے۔ محبوب علیہ السلام ہمیشہ 2 جانوراں دا انتظام کرتے ہیں جڑے کہ میڈھے یعنی چھترے ہویا کرتے ہیں، ساڑھے واسطے پابندی نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام دے درمیان اور اللہ پاک دے درمیان کوئی ایسی حکمت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام سال شروع ہونے دے ابتدائی دنوں وچ آپ اپنے تمام دے تمام پیارے اہل بیت اطہار، اپنے تمام دے تمام پیارے صحابہ کرام انصار و مہاجرین دے وچ اعلان فرما چکے ہیں کہ جڑا بندہ بھی جتھے بھی بنے اگر اس نو ایسے 2 مینڈھے یعنی چھترے نظر آویں کہ ینظران فی السواد، جڑے ڈیدے بھی سیاہی دے وچ ہوندے، اور یمشیان فی السواد، چلدے بھی سیاہی دے وچ ہوندے، یجلسان فی السواد، بیٹھ دے بھی سیاہی دے وچ ہوندے۔ سیاہی دے وچ دیکھن دا مطلب ہے کہ آپ فرمائیں کہ تساں جڑے بھی خاندان گھرانے قبیلے بھیڑاں بکریاں پال دے اور انہوں نے چھترے مینڈھے باقاعدہ پالے ہوئے تو تساں تلاش کرنا ہے، نظر رکھنی ہے کہ ایسے 2 چھترے جنہاں دی اکھاں دے ارد گرد ان جڑی ہے وہ سیاہ ہوئے۔ سیاہی دے چلن دا مطلب ہے کہ انہاں دے سن تو لے کے گوڑیاں تک جڑے پنڈلی دے لت دے انہیں پئی وال وہ بھی سیاہ ہوئے، اور سیاہی دے بیٹھن دا مطلب ہے کہ انہاں دے پیٹ دے جڑی ان ہے وال ہے وہ بھی کالے رنگ دے ہوئے سیاہ ہوئے۔ اس دی حکمت کیا ہے وہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے علم مبارک ہوئے، وہ پیارے صحابہ کرام سال بھر نگاہ پاویں نہ اللہ پاک دی طرف کرم نوازی ہوندی ہے، واقعتاً ہر سال ایسے چھترے اور میڈھے میسر ہو گئے ہیں۔ ای کو ختم کروا چاہیے ہر بندے سمجھ آوے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ جس خرید کے پیش کی دے ونی میرا، وہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا ہمیشہ طریقہ رہے ہیں۔ آپ نے امتیوں بھی فرمایا تو حافو تو حابو، اگر ممکن ہوئے اتنی طاقت اور گنجائش ہوئے تاکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے تعلق والے مسلمانوں نے تحفے ہدیے گفٹ اور تحائف پیش کیتے کرو، اس دن باہمی محبت زیادہ ہوتی ہے۔
محبوب علیہ السلام خود بھی تحفے تحائف عطا فرما دیا نا اپنے مہمانوں جو حضرات ملن واسطے آوے نا جنہاں کو نبی پاک علیہ السلام قدم رنجا فرماوے نا محبوب علیہ السلام تحفہ قبول بھی فرما دیا اور وہ جواب دیچ اس تحفے نالوں زیادہ قیمتی زیادہ نفیس تحفہ دیون والے نوں عطا بھی فرما دیا لیکن یہ چکے ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مالی عبادت دا معاملہ ہے محبوب کریم علیہ السلام وقت خود اپنی جیب خاص وچوں پیسے عطا فرماوے نا اور سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا یہ بھی مقدس نورانی طریقہ ہے کہ جتنی قیمت دی وہ چیز ہو گیا قیمت طے ہو گیا کہ یہ چیز مثلا 10 روپے دیے محبوب کریم علیہ السلام دی ہمیشہ عملی طور تے کوشش ہویا کر دی گئی کہ اصل قیمت بھی عطا فرماوے نا قیمت نالوں زیادہ پیسے بھی عطا فرماوے اور چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دے دور مبارک وچ سونے دا دینار چلدا ہے چاندی دا درہم چلدا ہے تو جس وقت دینار ایک ڈتا بھی نہیں ہویا چاندی دے درہم دے بہت زیادہ بن دیا وہ دکاندار یا جس دے نال آپ کا کوئی تجارتی معاہدہ ہوئے لین دین دا معاملہ ہوئے وہ وقت دینار گن کے کچھ درہم اگر واپس کرنے لگیا کھلے پیسے بقایا واپس کریا ہمیشہ سارے محبوب علیہ السلام دا عمل مبارک رہا کہ محبوب علیہ السلام بننے ہوئے پیسے دیوے نہ آجا جیڑا بقایا بندہ ہو گیا محبوب بڑی مسرت اور خوشی دے عالمی فرماوے نا یہ بھی اصل تینوں دیتا آپ بقایا واپس نہ کھندے ہوتے یہ شفقت آئی مہربانی آئی کرم نوازی آئی اور یہ بھی سارے محبوب علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز خریدے نا اور اس وقت کوئی دوسرا بندہ آو لیا اور محبوب علیہ السلام کی خریدی ہوئی چیز دی تعریف کیا کرے آپ کہ حضور کیا بات ہے آپ نے بڑی اعلیٰ چیز خریدی ہے محبوب فرماتے ہیں چیز اچھی ہے خوبصورت ہے قیمتی ہے جی حضور کیا بات ہے آپ فرماتے ہیں اچھا تو جو یہ تعریف کر رہے ہیں تن اچھی لگ رہی ہے آتے ہی تو کہا فانی یہ ہمیشہ بستے تیری ہوگی آپ صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الوجود وچ حدیث صحیح موجود ہے کہ سارے آقا کریم علیہ السلام نے بڑا ہی قیمتی سرخ عربی اٹھ جڑائی وہ آپ نے خریدا معاہدہ مکمل ہو گیا محبوب کریم علیہ السلام نے قیمت ادا فرمائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت اس مقام تو گزر رہے ہیں جس نے محبوب علیہ السلام دی زیارت ہوئی فوراً محبوب علیہ السلام دے قدمت وچ حاضر ہو گئے بس سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے مقدس نورانی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی مبارک ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دے پاکیزہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی مبارک ہستیاں انہاں دا طریقہ ہے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ انتہائی ادب و احترام دے نال حاضری دے نا آہستہ آواز دے نال محبوب علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کرے نا اور وقت محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضری دا انداز آئی پیارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اساں جنن محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوں تو سن محبوب علیہ السلام نال محبت اتنی آئی عقیدت اتنی آئی اور محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات اتنی حسن و جمال اور اتنا وقار محبوب علیہ السلام دا اسا محبوب علیہ السلام دے کنا نقبلو یدیہ و رجلیہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضری دے ہوا ابو داؤد شریف دوسری جلد سوا 301 کتاب الاستیزان چ الفاظ ہے اسا محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک بھی چوموا محبوب علیہ السلام دے پاؤں مقدس بھی بوسا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت عقیدت و احترام نال محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی حضور میں نے سمجھ آئیے کہ اٹھا آپ نے خریدا ہے قال نام فرمایا عبداللہ بالکل یہ اٹھا سا خریدا ہے حضور کیا بات ہے اتنا طاقتور اٹھ اتنا جوان اتنا حسین و جمیل خوبصورت فرمایا سا اتنے پیسے عزیز خریدا ہے حضور بڑی مناسب قیمت ہے کیا بات ہے اٹھ دے بارے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تعریف فرمائی محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اٹھے اچھا لگ رہے ہیں جی حضور قربان ہوں بالکل اچھا لگ رہے ہیں محبوب علیہ السلام نے مہار حضرت عبداللہ بن عمر کو پکڑا چھوڑی فرمایا اے گنو اے اساں توانو ہمیشہ محبوب ایسی کریم ہستی آپ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز وچ امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند نال تخریج فرما رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک جو مسجد شریف وچ قائم نورانی مجلس میں تشریف لے کے آئے آپ کچھ دیر تشریف فرما رہے اور اس دن محبوب علیہ السلام نے نیا لباس زیب تن فرمایا قمیض پہلے والی محبوب علیہ السلام نے پہنی ہوئی لیکن جو تہبند شریف چادر مبارک ازار مبارک نبی پاک علیہ السلام نے زیب تن فرمایا پہن رکھائی وہ
آپ کی خدمت وچ نویں چادر بڑی نفیس بڑی قیمتی تحفتاً پیش کی گئی، آپ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، اور وہ تحفتاً دیون والی ہستی پیارے صحابہ کرام جو جے محبوب دی مجلس سے چل تو محبوب علیہ السلام چونکہ لوگاں دے دل نو خوش کرنا یہ تو محبوب کریم علیہ السلام دی پہلی ترجیح ہویا کرتی دل کہہ دا نہ ٹوٹے۔ محبوب علیہ السلام ہر جو راضی خوش، یہاں تک کہ اگر 1000 بندہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی مجلس اقدس وچ ایٹ اے ٹائم ایک کے وقت وچ حاضر ہوئے تو سارے محبوب علیہ السلام پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک اس طرح نظر کرم فرماوینا، ہر بندے کو حال حویلہ پوچھنا، گفتگو فرماوینا، اس دے بچیاں دے معاملات، صحت دے، گھر دے جڑی چیز جو ذرا پریشانی دا فوراً دعاؤں دے حق کے 1000 بندے چونکہ محبوب آپ وقت جڑا ہے وہ محبوب دے کنٹرول دے وچ اصل تا وقت دے محتاج انہیں نہ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوندے جی گھنٹہ ہو گیا 50 منٹ ہو گئے فلانا کام مگو کرنے پورا ایک شیڈول بنا ہوئے ہوتا ہے سارا مصروفیات دا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ تا ہر چیز نو فیض و برکت پہنچاون والی بارگاہ ہے تو پیشی تو دیگر تک دا وقت دیگر تو مغرب بڑا وسیع ہو گئے دائی جتنا سارے محبوب جامعنا اور محبوب علیہ السلام پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک برابر حق ہر حکمت شفقت مہربانی، یہاں تک کہ جس لئے مجلس ختم ہو گیا لوگ اپنے گھر پہنچے نا ہر بندہ اپنے گھر بن کے ذکر کریا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جملہ حاضرین دے وچ سب تو زیادہ اج نگاہ کرم میرے اوپر ہر ایک تے اتنی مہربانی اور کرم نوازی تو چونکہ اس بندے نے وہ چادر کس مقام تو اس نے خریدی محبوب دی محبت وچ آ کے گفٹ کی تھی اور پیش کی تھی، محبوب نے قبول فرمایا، مطلب آپ اندر تشریف لے گئے پردہ داری وچ من کے فوراً تہ بند شریف آپ نے تبدیل فرمایا تاکہ میں انہوں نے دیتا ہوا تحفہ پہن کے جس لئے آسان میرے اس غلام جے تحفہ دیتا ہے ادھا دل ٹھنڈا ہو ویسی کلیجہ راحت ہی چاہ ویسی اس نو خوش کرنے واسطے محبوب کریم علیہ السلام تہ بند شریف زیب تن فرما کے پہن کے آپ مجلس سے جلوہ گر ہو گئے۔ اتنے چک صحابی رضی اللہ عنہ مزید مجلس مبارک وچ آ گئے۔ حدیث صحیح وچ جس نے انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا حسن و جمال آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 99 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے 27 سال دی عمر دے وچ محرم سن 7 ہجری غزوہ خیبر دے موقع تے یمن دے قبیلے دوس چو چل کے پہلی دفعہ محبوب علیہ السلام دی زیارت مقدسہ کی تھی تو اس نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک دنیاوی 60 سال تو کچھ مہینے زائد ہو چکے ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے چاہے تا ہجرت دا 7واں سال ہے اور 53 سال دی عمر مبارک کے سارے محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ 60 سال سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی دنیاوی عمر مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمادن جس نے فاصلے تو میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی تو میں نظر آیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیمن حسن و جمال دے وچ سارے پیارے محبوب وسیم ذات بابرکات ہیں۔ لفظ وسیم عربی زبان دا لفظ ہے، تو سب پیارے بچیاں دے نام رکھ دیو محمد وسیم، وسیم احمد، ٹھیک ہے جی۔ وسیم دا معنی عربی زبان وچ کیا ہوتا ہے؟ خالصتاً عربی زبان دے وچ وسیم اس حسین و جمیل نو آکھا ویندا ہے کہ دنیا دا جڑا سب تو بڑا شاعر قادر الکلام، کیونکہ شعراء نو، شاعراں نو، ادیب لوگاں نو اللہ پاک نے کائنات دی ہر چیز دے وچ بڑا ڈیپلی بڑا گہرائی دے نال دیکھن دی خاص نظر عطا فرمائی۔ اساں تے جناب اپنے سماجی اور معاشرتی معاملات دوتے اپنی سرائکی زبان دے شاعر توڑی شجاع آباد دے شاکر شجاع آبادی صاحب انہاں دا مختلف مسائل دوتے جو کہ ساڑے سماجی معاملات اور جو ساڑے وچ بڑیاں معاشرتی کمزوریاں انہاں دی طرف ساڑی توجہ مبذول کروے دیں تو ایسی گہری گل کرتے ہیں اپنے کلام بھئی یہ بندہ جڑا بظاہر معذور ہے جسمانی طور تے لیکن جیڑی چیز بھی دی نگاہ دے وچ آندی ہے جڑا مسئلہ معاملہ دی نظر وچ آندا ہے یہ کتنا گہرائی تک فوری طور تے پہنچ کے اس مسئلے کو اجاگر کرتا اور واضح کرتا ہے۔ شعراء ادبان اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت نال نوازا ہوندا ہے تو وسیم عربی زبان وچ اس حسین و جمیل کو آکھا ویندا ہے
کہ دنیا دا سب تو بڑا شاعر و ادیب آونے اور جس وقت اس حسین اور جمیل ہستی دی زیارت کرے تو مبارک قدمہ دے تلویاں تو لے کے سر انور دی چوٹی دے آخری بال تک وہ ہستی ایسی حسین و جمیل ہوئے کہ بڑا تو بڑا شاعر و ادیب بھی اے نہ آکھ سکے کہ اگر یہ ظلف مبارک تھوڑی گئی اگر ان ہویا تو حسن زیادہ ظاہر ہو گیا، اگر ایک کوس اور بھما تھوڑی جائیں خمی چومینا مزید تا حسن ہور دو بالا ہو گیا، اگر یہ ہونٹ مبارک رخسار انور اکھا مبارک مزید اگر ہور اس طرح ہو بنینا تو حسن ہور زیادہ نکھر بنیا نہیں، وسیم وہ ہستی ہے کہ بڑے تو بڑا شاعر و ادیب جس نو اللہ پاک نے بڑی جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی حصہ عطا فرمائی ہوئے وہ بھی دیکھے نہ تو دی زبان تے جاری ہو بنیے کوئی مثل نہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آپ فطرتی شاعر ہیں، آپ تا گیڑا کلام بھی آپ ملاحظہ کر سو عربی زبان ہے جو اپنی مثال آپ اسی حضرت حسان محبوب علیہ السلام دی ہجرت تو 2 سال پہلے جس نے سال محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک 51 سال آئی اس نے بیعت عقبہ اولا دے وقت اور بین دے وقت بھی نہیں سب تو پہلے رات دے وقت سارے محبوب دا دیدار ہو آئی اور بے شک سخت سیاہ گہری رات ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی صحیح حدیث امام عبد الرزاق نے صحیح سند نال تخریج کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے عالم ترجمان القرآن حبر الامت نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی ارشاد فرمائے ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الضوء الشمس الا غلب ضوءه ضوء الشمس وما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فی ضوء السراج الا غلب ضوءه ضوء السراج۔ این دوپہر کا وقت ہو گیا اور سارے پیارے محبوب علیہ السلام جبکہ کوئی بدل نہیں ہے، موسم کوئی ابر آلود نہیں، صاف شفاف موسم، جون جولائی دا مہینہ اور این سر دتے نصف النہار تے آفتاب عالم تاب جلوہ گری کر رہے سورج بالکل این سر تے ہو گیا اور دوپہر کے وقت محبوب علیہ السلام نے باہر تشریف گھنا ہوئے غلبہ ضوء الشمس نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات اور چہرہ انور دا نور اور روشنی سورج دی روشنی تے غالب آ انہیں دن دا وقت ہے نا جی جتنی اس وقت روشنی موجود ہے اگر قربان بھی ہوں سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئے جتنی روشنی ہے اس روشنی نوتے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دا نور اور روشنی غالب آ اور فرمایا کہ ما خرج اگر محبوب علیہ السلام دو اس سراج اگر رات دے وقت آپ تشریف گن کے آئیں تو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرے انور دا نور اور روشنی ہر چراغ دی روشنی ہوتے غالب آ بنیا تو رات دا وقت آئی جیسے اس گھاٹی دے وچ انصار مدینہ دے وچ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تو طرف منصوب کلام موجود ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضور احسن منکا لم ترا قط عینی حضور کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جس نے آپ تو زیادہ حسین آج تک ڈٹھا ہو اور حضور کوئی بھی آنکھ احسن آپ تو زیادہ حسن و جمال والا تو تان ایک سکسی اگر آپ دی امی جان تو علاوہ کسے دوسری امی نے آپ تو زیادہ کوئی حسین اگر جنم دیتا حضور و اجمل من کا لم تلد النساء خواتین آپ تو زیادہ حسین و جمیل بیٹے نو جنم دے ہی نہیں سکتیاں خلقت مبرأ من کل عیب اللہ پاک نے حسن و جمال دی ہر کمی تو حضور تو انہوں پاک پیدا فرمایا ہے اور آپ دا حسن و جمال تا ایسے کہ سانو دیکھ کے انج نظر آندہ ہے کہ انکا قد خلقتا کما تشاؤ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم دنیا دوچ جلوہ گر فرماون دا ارادہ فرمایا تو سانو انج لگتا ہے کہ عالم ارواح دوچ اللہ پاک نے تو روح مقدسہ کو پوچھائی کہ محبوب تو دنیا بنجن دا ٹائم آ گیا دساؤ جیسا حسین و جمیل جس میں مقدس تو چاہیے میں تو خواہش دے مطابق تو حسن و جمال سانو تو انہیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے پوچھ کے تو بنایا ہے سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم آپ جلوہ گھر نمی تہبند شریف آپ نے پہنی ہوئی ہے
پیارے صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، انہیں قدم بوسی کا شرف حاصل کیتا اور محبوب کا حسن و جمال اور بعد جس طریقے وہ چادر نمی، ہاں جی حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے وہ فارسی شاعر نے فرمایا ہے کہ باقی لوگوں دے جڑے محبوب ہیں تو وہ تاں زیورات کے نال حسن و جمال دے وچ اضافہ کر دیں، لیکن تو ہم چنا خوبی کہ زیور ہا با آرائن، اے میرے محبوب تو او حسین و جمیلے کہ زیورات تیرے اتے آ کے الٹا سج کھلو دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس نے اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ چادر کا فوراً عرض کی تھی حضور ما اجمالا، یہ کتنی حسین لگ رہی ہے حضور آپ دے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا نفیس کپڑا ہے، یہ فلاں ہستی نے سندل محبت کا اظہار کیتا ہے، اساں قبول فرمایا ہے۔ کیسی ہے وقت ساری چادر، سبحان اللہ حضور، ایسی حسین و جمیل، ایسی نفیس، ایسی قیمتی۔ فرمایا یہ دساؤ کونوں کی نہیں لگ رہے گے حضور بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا کپڑا ہے۔ محبوب نے فرمایا اچھا تسا اتھائی تشریف فرما رہو، اساں ذرا اندروں ہوئے ہو۔ محبوب علیہ السلام فوراً اپنی عادت کریمانہ کے مطابق مجلس مبارک اٹھے، اندر تشریف گن گئے، چادر مبارک اتاری، اس نے طے فرمایا وقت پہلے علی اپنی چادر مبارک پہنی اور فوراً آ کے اس پیارے صحابی رضی اللہ فرمایا تو انہوں اچھی لگی ہے، یہ تسا قبول فرماؤ، اسا دعا میں دیتی ایسی صفات، ایسا نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بخاری شریف وچ اس سے حدیث پہلی جلد کتاب الجنائز وچ کفن دے باب دے وچ امام بخاری اس سے واسطے اس باب وچ حدیث نو تخریج فرما رہے ہیں۔ باقی پیارے اہل بیت اطہار دی مقدس نورانی ہستیاں، حضور مولا کائنات جیسی کریم ہستیاں، حضرت عبداللہ بن عباس جیسی ہستیاں، محبوب چچا جان سیدنا عباس، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجمعین، سب دے منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب دے دلوں دے گیڑ آئی نہیں، جلال آنے لگ گیا، غضب پیدا ہونے لگ گیا کہ جس نے اس سارے عزیز نو، سارے اس بھائی نو پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام دی طبیعت مقدس دا، عادت کریمانہ دا کہ آپ اپنے غلامت اتنی شفقت فرمائے دیں کہ آپ کے زیر استعمال جیڑی شے ہوگی وہ دی تعریف کرو، محبوب تا تعریف کرنے والے کو عطا کیا فرمائے دیں، جس نے اس نو پتہ ہے اجے ہونی تا محبوب علیہ السلام نے چادر مبارک زیب تن فرمائی اور اس نے ہک دہاڑی محبوب نو نہ پاون دیتی اور جناب تعریف کر کے گن دی۔ سارے اپنی اپنی جگہ تے بڑے غصے دے وچ پڑے، جس میں مجلس مبارک ختم ہوئی، محبوب علیہ السلام گھر مبارک کی تشریف گن گئے، سارے صحابہ کرام اہل مجلس اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ دے ارد گرد جمع ہو گئے، ناراضگی دا اظہار کرنے لگے، لڑن لگ گئے۔ اس پیارے صحابی نے فرمایا پہلے اطمینان نال میری گل سن گنو، دیکھو میں تا اپنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، جس وقت اللہ دا بلاوا آسید میں دا لبیک آپ کی حاضر ہوں، ٹھیک ہے ایسا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہی رکھتے ہیں، لیکن میں جڑا اصل بھروسہ ہے نا وہ اس چادر مبارک تے میں نو بھی پتہ ہے محبوب علیہ السلام دی زیر استعمال چیز دی تعریف کرو اور فوراً چاہتا آپ فرمائے دیں، کرم فرمائے دیں، میں اس سے نیت نال جان بجھ کے تعریف کی تھی آئی کہ کاش کرم ہو پوے، چادر میں نو مل پوے تو میں آئی تو بعد اپنے گھر والے نو وصیت چکر سا کہ اذا متو جس سے میری وفات ہوئے میرے کفن دے وچ یہ چادر ضرور رکھائے تاکہ میری بخشش دا ذریعہ ہو۔ تو سڑے پیارے محبوب دی ذات بابرکات ہے نا، جیڑا کپڑا ہک باری حضرت سیدنا صدیق نبی سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام دے جسم نازنین نال تھوڑی دیر واسطے لگ گیا ہے، اس کپڑے دی عظمت دا عالم کیا ہے۔ قرآن پاک دے وچ 12ویں اور 13ویں پارے دی سورہ یوسف شریف موجود ہے۔ تو جس لئے 33 سال ہو گئے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ دے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام دے فراق اور جدائی ہو، 33 سالہ بعد جس لئے انہوں دے بھائی کنعان جڑا آج کل اسرائیل دے قبضے چل کے مصر دے اس وقت دے دارالحکومت سبت شہر اتھے پہنچے کڑم گنن واسطے، گندم گنن واسطے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام چونکہ آپ نے تے حجاب پا کے رکھ دیا، ہر بندہ حسن یوسف دا نظارہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے رخ زیباب ہوتے تو چونکہ حجاب ہے، یہ میں نے میرے بھائی نہیں پہچان رہے،
اج تو 33 سال پہلے انہاں میرے ابا جان کو جدا کیتا اور میں بچپن ہی چاہ میں نے چاہ کے کھوئے سٹا اور ایک تاجر نے آ کے کٹا وقت میں نے کھوٹیاں سکیاں دے بس بے بخش دراہم معدودہ کھوٹے سکیاں دے بس بیچ کے ہاں جی تو یہ واپس چلے گئے اور میں بچپن وچ امی جان میری فوت شدہ میرے ابا جان نو بے پناہ محبت اور اس طریقے باپ اور بیٹے دے جنہاں بھائیاں نے جدائی پیدا کی تھی اور آج 33 سال بعد جبکہ میں اللہ پاک دے کرم نال نبی شروع تو ہاں ہن میں عزیز مصر وزیر اعظم آف مصر دے عہدے تے بھی ہاں ہن چکے 7 سال گزر گئے گزشتہ کڑک وغیرہ ختم ہو گئی ہن میرے کو کڑک واسطے آئے کھڑوتے نے اپنی مجبوری دیتا بہرحال آپ نے مہربانی فرمائی اور نال یہ چیز واضح فرما چھوڑی کہ اگلی دفعہ اگر میرے اگلی دفعہ تھوڑا ایک اور بھائی ساری معلومات ہم نے دسایا دی یا بن یامین ہے سارا بھائی پر میں اگر اس نو گھن کے آسو تو اس کا حصہ ہی جیسے مزید کڑک بھی عطا کر حضرت بن یامین دے نال بھی ملاقات ہو گئی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے اپنی خلوت خاص بھی طلب کی تھا حجاب مقدس ہٹایا انہوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ تو سارے وہ یوسف بن یعقوب پیارے بھائی ہیں پہ آپ نے کرم نوازی فرمائی بھائیوں نے معاف فرما لیتا مہربانی فرمائی اور جس وقت ابا جان دا معاملہ آیا فوری طور سے تو بھائیوں نے دسایا کہ حضور اج بھی انہوں نے دل دے وچ وہ 33 سال والی پہلی محبت بھی ہے تو تواڈے فراق اور جدائی دی کسک بھی ہوئی انہوں نے غالب ہے اور حضور تواڈی یاد دے وچ رو رو کے تواڈا ذکر کر کر کے وب یدت عیناہ انہاں دیاں اکھاں مبارک سفید ہو گئیاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام چاہے نہ کہ ہر وسائل آپ دے کول موجود ہیں آپ عزیز مصر ہیں وزیر اعظم ہیں لیکن نہیں چکے اللہ تعالیٰ دے حکم دوتے چلنا ہے اجے ملاقات واسطے آپ نے نہیں سفر فرمایا آپ نے فرمایا اس طرح کرو اذهبوا بقمیصی ھذا یہ قمیص جڑی کہ شاہی پوشاک ہے میں جس وقت اپنے دفتر دے وچ آنا لوگاں دے مسائل سنتا ہوں اس وقت میں نے پوشاک دیتی ویندی ہے جڑی کہ میں زیب تن کرنا یہ تھوڑی دیر پہلے جڑی لباس جڑی قمیض پہن کے میں تمہارے سامنے آیا میں اس کو اتار کے تہ کر کے تمہیں عطا کر رہا اس کو سامان وچ رکھو اس کو کنعان وچ میرے والد صاحب دے کول لے کے ونجو والکوہ علی وجہ ابی اور میرے ابا جان دے چہرے دے نال لاؤ یاتی بصیرا جیویں میرے جسم مبارک دے نال تھوڑی دیر لگن والی یہ قمیض میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دے چہرے انور دے نال لگ سی فرمایا دو چیزاں انہاں دے پیدا ہوئے سن یاتی 33 سال پہلے آلی جو جوانی والی قوت ہے وہ بھی جسمانی طور تے بحال ہو ویسی بصیرہ اور اکھا مبارک اور بینائی بھی اپنے مقام سبحان اللہ عطا یاتی اتیان کا معنی ہوتا ہے آمنا فرمایا یاتی و تشریف گن کے آسن بصیرت تے دو زبر کیوں ہے یعنی تنوین کیوں ہے اتنے نصب دی حالت وچ کیونکہ حال اتنے اور ذوالحال ہوا ضمیر موجود ہے ہوا ضمیر ذوالحال حال مل کے یاتی دا فاعل واقع ہو رہے یاتی بصیرہ وہ کنعان جو خود چل کے مصر سبت شہر تک تشریف گن کے آسن اس حال دے وچ کہ باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہو سن آپ دی بصارت اور بینائی بحال ہو چکی ہو سن قرآن پاک فرماتا ہے فلما فصل العیر درمیان کئی سینکڑے میلہ دا فاصلہ ہے ہن تا مصر دا دارالحکومت قاہرہ ہے یہ 358 ہجری وچ قاہرہ مجزیہ شہر بنے یوسف علیہ السلام دا زمانہ سارے محبوب علیہ السلام دے زمانے ایک دستوری کوئی 2000 سال پہلے دا زمانہ ہے یوسف علیہ السلام دے زمانے چ قاہرہ دا وجود ہی کوئی نہیں مصر دا دارالحکومت قدیمی سب تائی سب اور کنانے سینکڑے میلہ دا فاصلہ ہے لیکن یاد رکھو کہ جویں یہ قافلہ یوسف علیہ السلام دی قمیض مبارک چونکہ اس قمیض نو آپ نے جسم مبارک نال لگن دا شرف حاصل ہو چکا ہے اور اللہ دے برحق نبی علیہ السلام دے جسم مبارک دی خوشبو مقدس اس کپڑے وچ منتقل ہو چکی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد ریحا یوسف میرا یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور میں اپنے یوسف علیہ السلام دی خوشبو نو اج محسوس کر رہا لولا ان تفندونی اگر تو سائے نہ آکھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ضعیف اور بزرگ ہو گئے اور اس بزرگی اور بڑھاپے دے عالم دے چے عجیب و غریب قسم دی گلاں کر رہے ہیں فرما اگر تو سب میری گلاں دا مذاق نہ اڑاؤ میں تو دسنا کہ میرا یوسف علیہ السلام اج بھی زمین پہ جلوہ گر ہے موجود ہے مثال میں دنیا دے جلوہ گر ہے
اور زندہ ہن پہ کوئی جنگل دے بھیڑیاں نے انہوں نے نہیں کھادا، وہ بالکل موجود ہیں انہوں نے جسم ناظرین اور ذات بابرکات کی خوشبو میں انہوں دا ابا جان اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ قافلہ آ گیا، قمیض مبارک سامان جو کٹی گئی، قرآن پاک دے وچ کہ جویں ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی قمیض مبارک سیدنا یعقوب علیہ السلام دے چہرے انور تے رکھی گئی، قرآن پاک فرماتا ہے فرتدہ بصیرا، فوری طور تے آپ دی بینائی اپنے مقام تے 33 سال پہلے جوانی والے آنا۔ اگر ہی کپڑا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے جس میں مبارک دے نال لگے وہ شفاواں دا باعث ہے، برکتاں دا ذریعہ ہے۔ تو میرے دوستو جس ہستی دے پیچھے شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام بھی مقتدی بن کے نماز ادا کریں، اس یوسف علیہ السلام دے بھی امام اور مقتدا و پیشوا سید الاولین والآخرین حضور خاتم النبیین ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دی برکتہ دا عالم کیا ہو سی، اور جیڑا کپڑا محبوب نہ لگ منجے اس کپڑے دی عظمتہ دا عالم کیا ہو سی۔ لیکن قابل غور کر لے سارے بزرگاں واسطے، دوستاں واسطے، بچیاں اور عزیز نوجواناں واسطے کپڑا ہی جڑا ہے وہ افضل چیز ہے یا اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقینی طور پہ ایسا عزت و کرامت بنی آدم نے عطا فرمائی ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر ہی کپڑا وہ اللہ پاک دے پیارے نبی علیہ السلام دے جسم نازنین نال تھوڑی دیر مس کرے ادھر اتنی انوار اتنی برکت آ بنین تو حضرات امہات المومنین جنہ دے مبارک جسم ہے اقدس مبارک ذات اور محبوب دی ذات کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، انہاں ہستیاں دی عظمت دا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت نور جہان تے شاہ جہان نو آفر کر دیتی گئی اور ایران دے صفوی حکمران چاہتے ہیں کہ ساڑی بچی شہزادی صاحبہ اگر مغل حکمران دے نکاح دی چلی بنی ہے تو برے صغیر پورے دے چکے صرف اور صرف ایک ہی عقیدہ آئی، اور اولیاء اللہ اور اہل بیت اطہار سادات کرام جس عقیدے میں لے کے برے صغیر دے پھیلایا ہے، وہ چاہے اچھ شریف دے سادات ہوں، حضرت سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری سور بردی قدس سر العزیز کی ذات بابرکات، چاہے حضور سیدنا داتا گنج بخش نجیب الطرفین سید رضی اللہ تو دی ذات بابرکات ایک دن دے وچ 90,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھاون والے حضور سیدنا خواجہ بزرگ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سیدنا حسن معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تو دی ذات بابرکات دا تمام اہل بیت اطہار دا سادات نظام دا جو مذہب مہذب ہے وہ چونکہ جمہور علیہ اسلام دا نظریہ اہل سنت و جماعت صفوی حکمران چاہتے ہیں کہ جناب ساڑا بھی نظریہ جڑے ہوتے ہیں تبلیغ ہونی چاہیے، اودی پریچنگ اور وہ بھی عام ہونا چاہیے، لہذا نور جہان صاحبہ آ گئی اور معاملات چل پہ نور جہان نے بلا آخر بادشاہ ہندوستان کو راضی کر لیا کہ جناب سارے 10 اکابر علماء دا وفد جڑے تھے آنا چاہیے، انہوں نے علم کو لو تحقیقات کو لو بھی استفادہ کرنا چاہیے، بادشاہ نے اجازت عطا کر لی تھی۔ نور جہان نے پیغام بھیجا، دسایا کہ میں کافی حد تک راستہ ہموار کیتا ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ آسو اور اس طرح دی عجیب گلاں کرسو، کدے حضرت ابوبکر دے خلاف، کدے حضرت عمر دے خلاف، حضرت عثمان پاک، صحابہ کرام، امہات المومنین، قرآن پاک دے بارے دسو جی اللہ پاک دے گڑبڑ ہو گئی اس کلام دے، اس طرح دی گلاں کرسو تو ہندوستان دا کوئی بندہ تو زندہ ہی نہ چھڑے سی۔ لہذا لازم ہے کہ تسا پہلے لاہور پہنچو۔ لاہور دے وچ ایک درویش صوفی ہستی ہے حضرت میاں میر قادری علیہ رحمت، انہوں نے ہندو بھی بڑا مندن، وہ ہندو مسلمان سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ دی عظیم ہستی ہے، لیکن انہوں نے فیوز و برکات اتنے اور معاشرے اتنا استحکام اور محبت اتفاق و اتحاد کہ سکھ انہوں دی بارگاہ حاضر ہوندے ہیں، ہندو انہوں دی بارگاہ حاضر ہوندے ہیں، ہر مذہب دے لوگ تساں بھی آ بنائے۔ اور حضرت میاں میر قادری علیہ رحمت جب تک انہوں دی مجلس مبارک دے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین دا ذکر مبارک ہوتا رہے تو ایسی دعاواں عطا کر دیں اور ایسی آپ نو فیض و برکت حاصل ہوتی اور آپ روحانی بالیدگی دی منازل طے کر دیں، بہت راضی ہو دیں تو تسا انہاں دی خانقاہ جا کے 2-4 دن گزارو، حضرات اہل بیت اطہار دی کریم باغمدان دا ذکر خیر کرو، وہ ہستی اگر راضی ہو گئی نا تو تمہیں آہستہ آہستہ اپنے قدم جمع مردا
کیونکہ ہر جگہ روتے وطوانے کو ذکر اہل بیت اطہار سنا کر سن رضوان اللہ تجمعین، اور آہستہ آہستہ تسا غیر محسوس طریقے نال اپنا پیغام پہنچا دے ویسو، اپنے نظریات پھیلا دے ویسو، انہاں آکھا جی بہت اچھی ہے پھیلانے گے۔ چنانچہ آپ جتنی بھی کتاباں اس حوالے نال ملاحظہ کرسو سب دے وچ ہے کہ علماء دا وفد لاہور وچ آ گیا، حضرت میاں میر قادری علیہ رحمت دی خانقاہ تے پہنچ گیا۔ اگلے دن جس وقت آپ دے نال ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا بھئی تساں کیا کر دے ہو؟ انہاں آکھا جی ساری زندگی دا صرف اور صرف ایک وظیفہ ہے، ایک وظیفہ ہے، اساں ذکر اہل بیت اطہار عام کرتے ہیں، انوار اور فضل و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس تو بڑی کیا عظیم گل ہے، لہذا مینوں بھی مہربانی کر کے اس مبارک محفل دے وچ میری خانقاہ تے بھی ذکر اہل بیت اطہار دے نال سن فیض یاب کرو۔ چنانچہ انہاں دے سب تو بڑے عالم اور مجتہد صاحب نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک جاری کیتا اور دسایا کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی عظمتاں دا عالم اے ہے کہ کربلا مالاد وچ جتھے آپ دا روضہ مقدس اور قبر منور ہے، اس دے ارد گرد 40 میل مشرق والے پاسے، 40 میل مغرب والے پاسے، 40 میل شمال، 40 میل جنوب والے پاسے جیڑا بڑے تو بڑا گناہگار بندہ بھی دفن کر دیتا بنے، اللہ تعالیٰ فوراً دی بخشش اور مغفرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ انہوں نے دسایا حضور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی عظمتاں دا عالم کیا ہو سی کہ جتھے آپ دا روضہ مقدس ہے، اس کربلا مالا مبارک مقام دتے 40 میل سجے پاسے، 40 میل کھبے پاسے، 40 میل سامنے، 40 میل پیچھے، جیڑی کوئی میت 40 میلاں دے اندر اندر دفن ہو ونجے، امام علی مقام دی برکت دے نال اس دی بھی بخشش ہو ویسی۔ سبحان اللہ، آپ وجدی چاہ گئے آپ سبحان اللہ، تساں بڑی عظیم فضیلت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی میں بیان فرمائیے، لیکن فرمایا تساں 10 پہ 10 علماء اتنا ہی میرے ایک سوال کا جواب عطا۔ حضرت میاں میر قادری علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات میں جتنی بھی بے پناہ عظمت حاصل ہے، یہ کیوں حاصل ہے؟ فیضان کا سارا نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ تو فرمایا اچھا یہ دساؤ علامہ صاحب کہ اگر محبوب علیہ السلام دے پیارے نواسے رضی اللہ عنہ دی قبر منور دے چاروں طرف 40 میل دے اندر کوئی بڑے تو بڑا گناہگار میت دفن ہوئے، اللہ اس میں آپ دی برکت دے نال بخش چھوڑ دے، تو جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے این روضہ مبارکہ دے وچ نال دو ہستیاں جلوہ گر انہاں دی بخشش کو نا اللہ پاک فرمائے۔ آپ دے مقدس نواسے آپ دے پیارے بیٹے دے روضہ انور دے تا 40 میل سجے کھبے اگے پچھے جڑا بندے تو بڑا گناہگار اور آدمی دفن ہوئے وہ دی بخشش ہو ویندی ہے، تو وہ دو ہستیاں جڑیاں محبوب دے نال جلوہ گر انہاں دی بخشش کیوں نہیں تساں تسلیم کرتے؟ ذرا ایک دم جواب دے جا۔ انہاں کا عرض کی کہ حضور اسا اگلی مجلس وچ سارا مسئلہ واضح کرسو۔ رات ہوئی صوفیاء کرام کریم ہستیاں ہوندیاں شدت سختی کردے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس طرح تہاڈا دل کرے میرے سوال دا جواب بھی میں مطمئن کرائے جا، لنگر شریف کھاؤ، خانقاہ بھی قیام کرو۔ راتی انہاں آکھا جیڑے علاقے دے صوفیاء دا معاملہ انہیں اتو دے علماء دا معاملہ کس طریقے وہ وفد واپس لوٹ دوبارہ وطے باقر مجلسی صاحب اور نور اللہ شوستری صاحب انہاں دا وفد آیا بعد دے۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کرساں کہ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سید الانبیاء والرسل جیڑا کپڑا قرآن پاک فرما رہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے جسم نازنین دے بیرونی سطح دے نال لگ بنے، اس کپڑے دے وچ اے عظمت ہے ان کے قرآن فرماتا ہے فرددہ بصیرہ وہ شفاواں دا ذریعہ ہے، جیڑی چیزاں نو سارے محبوب دی مبارک بار نال نسبت ہے انہاں چیزاں سبحان اللہ۔ الغرض اس واسطے پیارے صحابی رضی اللہ فرمایا کہ میں یہ چادر جان پوچھ کے تعریف کی دی ہے کیونکہ میں تعریف کرسا میرے محبوب عطا فرمائے سن، اور اذا متو جس وقت میرا وصال ہو سی تو میری وصیت پہلے تو موجود ہو سی
کہ میرے ضرور کفن دے کپڑے دے محبوب علیہ السلام دی نسبت والی یہ چادر رکھائے، کیونکہ یہ چادر قبر دے وچ بھی میری نجات دا ذریعہ ہے، آخرت دے وچ بھی میری مغفرت اور بخشش دا باعث ہے۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا میں عرض کیتا ہے پیارا طریقہ یا آپ قیمت ادا کرے نا، جڑے بندے اتنی محنت کر کے دو مینڈے جنہاں دے اکھاں دے ارد گرد ہلکے بھی سیاہ ہیں، پیٹ بھی سیاہ ہے، لتاں بھی سیاہ ہیں، وہ ڈھونڈ کے گھنا میرا محبوب بہت خوش ہوئے نا، جتے دعاواں نال نوازے نا محبوب علیہ السلام بہت زیادہ پیسے کی عطا فرماوے نا، مطلب ہر سال اپنے نورانی ہتھاں دے نال محبوب علیہ السلام انہاں دونوں جانوراں نوں 10 ذی الحج یوم النحر محبوب علیہ السلام ذبح فرماوے نا۔ سن 10 ہجری چونکہ محبوب علیہ السلام حج تے حج مفرد ہوئے تو حج مفرد کرنے والے تے قربانی کوئی نہیں لازم ہویا کرتی، کیونکہ تو خود مسافر ہویا کرتا ہے۔ ہاں جڑا حج قران کرے یا حج تمتع کرے اس دے وقت قربانی جڑی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے چونکہ عمرہ بھی کیتا ہے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اساں 10 اونٹ جڑے وہ ذبح کرسو، اور چلن تو پہلے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو آپ نے فرمایا کہ اتنے ساتھیاں دے نال یمن ونجو تو اٹھ لے کے اور مکہ مکرمہ سو سنن حج بیت اللہ ادا کرسو، اور 10 دن یوم النحر سمیناد ہوتے 10 اٹھ اپنے مبارک ہاتھ دے نال نحر فرمیسو ذبح فرمیسو۔ اور اس سے واسطے ابو داؤد شریف دے مسند احمد حدیث سے صحیح ہے کہ جس نے 1 لاکھ تو زیادہ پیارے صحابہ کرام نے محبوب دے نال حج ادا فرمایا سن 10 ہجری والا حج، محبوب کریم علیہ السلام جس نے ہتھیار لے کے انہاں 10 اٹھ جڑے لائن وچ کھڑے کیتے گیا، محبوب کریم علیہ السلام انہاں نوں نحر فرماون واسطے جس نے انہاں دی طرف چلے، جن نے اٹھا دی نظر پائی کہ خیمے وچوں ساڈے پیارے محبوب بہت بڑا خنجر لے کے آپ ساڈے حلقوم نوں کٹن واسطے تشریف لے آ رہے ہیں، نحر کرن واسطے تشریف لے آ رہے ہیں، تو اٹھنوں تو اگر ذبح کرنا ہوئے تو پتہ بھی ہوگا سجے یا کھبے پاسے لا گوڑا بن چھوڑے دے دلا ترائے لتاں تو پہلے اٹھنوں کرنا لازم ہوتا ہے، اتنی طاقت والا جانور ہے اور بڑا جانور ہے، وقت اس نوں ترائے لتاں تو کھڑا کر کے وقت ماہر لوگ دی گھنڈی تلاش کر دیں، گھنڈی ہوتی سر والے پاسے جا کر دیں، شاہ رگ جڑی ہوتی اس نوں ٹٹول کے سینے دے قریب، اس تو بعد اس نوں تھلوں اس نوں چھڑا گھوم دیں، نیزہ گھوم دیں، جدے نال دی شاہ رگ مکمل طور تے کٹ ویندی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوندی ہے، فوارے دی صورت ہے، خون جڑا ہے تلے گردا ہے، جس سے بہت زیادہ بلیڈنگ ترائے لتاں تے کھلوتے اٹھدی ہو ویندی ہے، وہ کمزور ہو کے گردا ہے، گردے ہی فوری طور تے شریعت دا حکم ہے کہ ایک جگہ تو، کئی لوگ 2 جگہ 3 جگہ تو ذبح کر دیں، کتابیں منع کیتا گیا ایک جگہ تو ماہر طاقتور لوگ اودی گردن نو ذبح کر چھوڑے، اس طریقے اٹھ پہلے نہر کیتا ویندا ہے، نہر سینے نو آدن سینے دے قریب شارک کٹی ویندی ہے، اس تو بعد اودی گردن تے اس نو ذبح کیتا ویندا ہے۔ محبوب علیہ السلام جس نے اوزار لے کے تو اٹھا دے گوڑے کو نہیں بنے گئے، حدیث صحیح ہے جی میں سارے محبوب خیمے جو باہر آئے مقام مینا تے اٹھا نے ڈٹھا سارے کریم آقا اپنے نورانی ہتھاں نال سانو راہ خدا اج مینا شریف ذبح کر سن، ہر اٹھ نے خود ہی اپنے دہائی اگلے گوڑے زمین تے رکھ چھوڑے، اپنی گردن زمین تے لمبی کر کے سارے محبوب دی طرف گھسٹنا شروع کر دیتا، ہر اٹھے آخری آئی عملی طور تے حضور تجھے دے مقابلے پہلے مینوں اللہ تعالیٰ دے راستہ اتنی محبت ذات مصطفیٰ علیہ السلام نال۔ محبوب کی حدیث صحیح ہے کلو شیء یعلمنی انی رسول اللہ ہے، کائنات خلق دی ہر چیز جان دی ہے کہ میں اللہ پاک دا سچا رسول علیہ السلام اللہ مردت الجن والانس، سرکت جن اور انسان بھی جان دیں میں اللہ دا سچا رسول ہوں، لیکن اپنی سرکشی اور خرابی دے باعث اقرار نہیں کرتے، باقی جان دی ہر چیز ہے کہ میں اللہ پاک دا سچا رسول علیہ السلام ہوں۔ الغرض 2 جانور ذبح فرماوے نا، پہلا جانور محبوب کریم علیہ السلام سورہ انعام آیت نمبر 161 آیت نمبر 161 حضور تے تلاوت فرماوے نا، قبلہ روس نو لٹا کے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین پڑھ کے محبوب علیہ السلام دعا فرمائے دیں اللہم تقبل ھذا من عبدک و رسولک محمد علیہ السلام۔ اللہ پاک اس جانور پہلی قربانی نو آج قربانی والے دن اپنے عبد محبوب اپنے رسول آخری محمد کریم علیہ السلام کی طرف قبول فرما اور بسم اللہ اللہ فرما کے آپ پہلا جانور ذبح فرما، دوسرا جانور قبلہ روس نو بھی لٹاوے نا، اپنا گوڑا مقدس ہوتے پہلو ہوتے رکھے نا،
سورہ انعام دی یہ دونے آیتاں پڑھے نا اور دعا فرماوینا اللہم تقبل ھذا من امت عبدک و رسولک محمد علیہ السلام. اللہ پاک کے دوسری قربانی اپنے پیارے محبوب رسول علیہ السلام دی جمیع امت دی طرفوں قبول و منظور. سارے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہمیشہ مبارک طریقہ رہا قربانی دے موقع ہوتے ہر سال 2 جانور ذبح فرماوینا. پہلا جانور اپنی طرفوں اور دوسرا جانور اپنی تمام دی تمام امت دی طرفوں. قیامت والے دن انشاءاللہ جس نے ویسوں سارے نیکیاں والا نام عمل کرسی تو سارے اعمال بعد جو سن پہلے وہ محبوب علیہ السلام جڑا ہر سال اپنی امت کو ثواب پہنچاتے رہے وہ جانور دی قربانی والا ثواب جو محبوب سن عطا فرماتے رہے وہ انشاءاللہ سارے نام اعمال چکمگا رہے. بتا آپ دیکھ سو کہ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی اجمعین حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذو النورین جتنی بھی مالدار پیارے صحابہ کرام انصار و مہاجرین ہر ایک دا طریقہ رہا وہ بھی ہمیشہ 2 جانور دا انتظام کر دیں. پہلا جانور قربانی دا محبوب علیہ السلام کی طرفوں کر دیں دوسرا جانور اپنی طرفوں کر دیں. تو میرے دوستو ثواب اگر خدا نہ خواستہ نہ پہنچ دو گیا زندہ لوگوں دی نیکی دا ثواب تو محبوب علیہ السلام کنیے وقت ہر سال دوسرا جانور اپنی امت کو ثواب پہنچانے واسطے کیوں ثواب تو محبوب دا فرمان بھی ہے بلغہ ذالک کا محبوب دا عمل مبارک بھی ہے. اور یقیناً والدین دے حقوق چھے کہ والد صاحب دی اگر اولاد دی زندگی دے وچ وفات ہوئے تو پہلا حق کے ہے انہوں نے فوری طور تے دعاواں دا سلسلہ یاد اور جنن بھی والدین دے جتنیاں بشری کمزوری ہوئے آخری گالی ٹائم ہو گیا 2 منٹ میرے کو قرآن فرماتا ہے والدین اگرچہ مشرک و کافر بھی ہوئے نا اللہ پاک فرماتا ہے فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. مشرک و کافر والدین بھی جب تک زندہ قرآن فرماتا ہے تسا مومن اولاد نے ہمیشہ انہوں دی خدمت کرنی ہے حسن سلوک نال ہی پیش آنا ہے. انہوں دے جنازے انہوں دے غسل دا اہتمام انہوں دے حقوق چھے انہوں دے کفن دا اہتمام اولاد دے فرض ہے. اور جی میں عرض کرتا انہوں دے جنازہ تدفین یہ ساری چیزاں تو فارغ ہو کے ہمیشہ انہوں واسطے دعا میں قرآن دا حکم ہے کل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمیشہ انہوں دے حق نزول رحمت دی دعا انہوں دا ذکر جنن بھی کرنا ہے اچھے الفاظ کرنا ہے منفی کوئی معاملہ نہیں ذکر کرنا ہمیشہ خوبیاں انہوں دیا نسامنیاں. اور اگر وہ دوجہ ملک چنہ دی قبر شریف ہے تو سال ایک واری پورے سال ہی پیسے جمع کرنے شروع کر دے اولاد تے فرض ہے سال ایک واری بن کے اپنے والدین دی قبر دی سنبھال کر کے اگر اس سے ملک چے ہو سکے اگر قریباً تو روز والدہ دی قبر تے حاضری ہونی چاہیے ورنہ ہفتے ایک واری ضرور ہونی چاہیے حاضری. ہفتے دے وچ 7 دہاڑے دوتے 8واں دہاڑا نہیں گزرنا چاہیے. یہ انہوں نے حقوق دے بھی شامل ہے جو انہوں نے دوست احباب والے دے انہوں نال حسن سلوک انہوں دی خدمت امی جان خدا نہ خواستہ امر ربی نافذ ہوئے وصال فرما انہوں دی سہیلیاں نال عزیزات دے نال اوہ حسن سلوک انہوں دی خدمت جاری رکھنی اور نیکیاں کر کر کے ثواب انفرادی طور تے اجتماعی طور تے پہنچاونا یہ سب انہوں دے حقوق دے وچے. اللہ پاک سارے ملک صاحبان تینوں پیارے بھائیاں تے ملک شبیر صاحب نذیر صاحب بشیر صاحب صحت سلامتی قوت و عافیت نال اللہ تعالیٰ انہوں دی عمرہ دی برکت رکھے. والد گرامی قبلہ محترم ملک محمد رمضان صاحب دی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماوے. اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے. آپ سب کو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا بھائی جڑی تا ہے نا ویڈیو ریکارڈنگ جائز کم دی وہ جائز ہے جڑی مووی بڑھے گی اس دکتے شرعی طور تے چونکہ تصویر دا اطلاق نہیں ہوتا. آقا کریم علیہ السلام کی شیشہ ملاحظہ فرمائیں دے مووی دے وچ بھی یہ چیز ہے کہ جب تک وہ سسٹم عام دا سی ٹی وی دی سکرین دے تے موبائل فون دی سکرین کو سب کچھ موجود رہا سی سسٹم آف کر سو بھی سارا کچھ ختم ہو گئی سی. باقاعدہ طور پہ سارے فقہاء نے صدیاں پہلے کتاب و سنت دی روشنی جڑے اصول اور ضابطے بیان کی تھے جائز کام دی مووی بناونی بھی جائز ہے دیکھنی بھی جائز ہے اس کو شیئر کرنا وائرل کرنا پھیلاونا نشر کرنا وہ بھی جائز ہے. جڑا کم شریعت مبارکہ کوئی مکروہ ہے یا خدا نہ خواستہ حرام اور پروہیبٹڈ ہے اس دی مووی دیکھنی بھی حرام بناونی بھی حرام اس کو شیئر کرنا بھی حرام اس کو وائرل کرنا اور پھیلاونا بھی حرام ہے پیا. اور قرآن پاک چے
الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. قرآن پاک نے فرمایا جڑے لوگ اس گل تے خوش ہوندے کہ ایمان والے فحاشی بے حیائی دی چیزاں پھیلاویں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ دردناک عذاب واسطے آپ نے آپ کو تیار کر کے رکھا. بہرحال ممنوع کم دی ایسے معاملہ بھی ممنوع ہے، لیکن جڑی ہوتی ہے نا یہ تصویر کپڑے اتنے بن پڑی کاغذ اتنے بن پڑی، دوجا جڑا بت دی صورت ہوتی ہے مجسمہ اس اتنے جڑا تصویر دا اطراق ہے وہ حرام ہے. جڑی یہ کاغذ اتنے ہے پہلے جی اس دے بارے شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی شدید ضرورت نہ لاحق ہو جائے، جویں سارے کرنسی نوٹ ان پہ اس تو بغیر سارا معاملہ نہیں چلتا. اور پوری دنیا میں یہ سسٹم چونکہ رائے جے پہ اور سارے مدینہ میں ایک گروہ ایسا آئی جڑا اس تصویر دی بھی اباحت تک قائل آئی پیا. اس واسطے علماء خاموش ہو گئے تھے، کرنسی نوٹاں دے بابا قوم علیہ رحمت دی تصویر دے بارے کوئی مزاحمت بھی نہیں کرتے، کیونکہ انصار مدینہ دے چند ہستیاں ایسیاں ہیں جنہاں کو اباحت دا فتوی ہے، لہذا خاموشی اختیار کی ویندی ہے، فطرت تو بچا ویندا ہے. شرعی مسئلہ سارے واسطے ہے کہ جہاں تک ممکن ہوئے کرنسی نوٹ مجبوری ہے، شناختی کارڈ مجبوری ہے، انہاں چیزاں تو علاوہ جڑی ہے پینا فلیکس دے کپڑے دے دیوار دے کاغذ دے جڑی تصویر سب تو نقش ہو ویندی ہے نا جی، اس تو جتنا تک ہو سکے بچے. تے جڑی پینا فلیکس سارے ناخوان بھائی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سارے محبوب دی عشق و محبت دا پیغام پہنچا دیں، سارے علماء دین تبلیغ واسطے تشریف گنا دیں، مشائخ اعظام سانو واعظ و تلقین واسطے خیر و برکت پہنچان، انہاں دی تصویراں نہ لائیں. حضرت غزالی زمان قبلہ کاظمی شاہ صاحب قدس سر العزیز آپ جیسی ہستیاں آل رسول اللہ السلام دے کتب ہستیاں پہ اور افاضل علماء دے مقتدا و پیشوائے نا آپ فرمائیں جب کوئی اس طریقے سے تصویر کا معاملہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے دل میں نا تیر پہ مست ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس واسطے بھائی جہاں تک پینا فلیکس وغیرہ بینر ہوتے تصویراں تو بچے کرو. یہ تمام دے تمام مطالعے دی تحقیق دا نچوڑ اور خلاصہ میں تو چند لفظوں میں عرض کروں. اللہ پاک میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.